ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا, مالدار آدمی, ٹھیک ٹھاک مالدار. مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل, پتہ ہے آپ کو؟ مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ. کیوں؟ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا, جیب میں بھی دولت ہے, دل میں بھی دولت ہے. اتنا دولت, یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا, لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں. کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے, ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے, کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے, غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے. تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے. ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے, بس پکڑے نہ جائیں, پتہ نہ چلے. چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. خدا کا خوف, اللہ, آخرت, یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا, بیان دیں. میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا. تو پتہ نہیں کہا کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن, نمبر, ترقی 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 ترقی, بس, تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا. یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چھوڑی باتیں, یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. تو جب آپ نے ہر چیز, دولت کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے. تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے. تو میں بتا رہا تھا, وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے یہاں, استاد سے ملے. انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا, اولاد کو اچھا کھلایا, اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں, کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا, کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے. حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی. اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا. بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں, تو بچے بھی ایک آدھ ہیں. اب وہ ایک ہی, جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے. تو پیسا بچانا اصل مقصد کائنات ہے, لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے. تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے, باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے. نہیں یاری کھوپڑی شریف میں بات بھائی. جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا, جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے. تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق. تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں, تو نسل روکو. تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا, تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو, کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے. ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے, یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا, جو اسلام کہہ رہے ہیں نا, آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ, اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی, آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے, خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسے خوش ہیں اتنے. ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں, چولہا نہیں جلتا, 9 بیویاں, بیوہ سے شادی, اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں. ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے, اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی, اس میں بڑی حکمتیں تھیں, تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا, بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی, وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا, تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا
बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए, कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं कि ताकि कोई बात में कह सके कि नबी आ सकता है नहीं, उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं, 9 बीवियां, और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा, फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी, कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं, इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं, अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से, भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान, हमने उलमा को देखे एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। तो खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोला बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है। अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते भाई, जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है। तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी हूं, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता ही है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीबी हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमान और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह है। बच्चे बाज़ दफ़ा पता होता है अब्बा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अब्बा के अकाउंट में है। तो अब्बा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अब्बा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा, वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहा है भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूँ, बच्चों को बुरा लगता हूँ, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। देखो दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो। ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस।
تو اور ہم نے غریبوں میں دیکھے 10-10 سال ہو گئے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا باپ کی چارپائی نہیں چھوڑتا کہ ابا کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے گی, کہیں جاتا ہے تو دوسرے بندے کو کھڑا کر کے جاتا ہے. یہ جو یورپ میں معذوروں کی اتنی خدمت ہوتی ہے نا, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے, ہر معذور کو 2 بندے دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا؟ بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے کے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آئے گی, دیکھو باہر سے آئے گی. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گیا ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں آدھا 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں؟ وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ کومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی بھی اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, بھائی 5 ٹائم مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن, اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے, تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے.
पैगंबर ने ये नहीं कहा कि तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना ना ना, हलाल पैसों से बना रहे थे। लेकिन पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहां से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है। हालांकि उन लोगों की उम्रें हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहां हमेशा रहना है। मैं कहता हूं वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं, 60 साल 65 साल की उम्र में अब्बा जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं अब मैं अपना जाती घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है और तेरी उम्र रह गई है 5 6 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूंक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगी। कहेंगे यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूं यार, किधर 2-3 करोड़ तो इधर फूंक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार, 2 फुट की कब्र है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की कब्र है जिसमें मैंने भी जाने मैंने कर किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कब्र पे खड़े होकर लात मार रहे हैं अब्बास स्पीड से पैदा, तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिए हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहां तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है, दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़कर। वो टेंशन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़कर गए तो हमें ये रहता यार इतना हमें जरूरत तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की, सन 2001 की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब्बा पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था, यार इतना एहसान कर दिया। हालांकि हम इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहू वादियान वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखें हम में से हर शख्स ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा। इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता है। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूं लोगों की बातें ना, लोग मेरे साथ साहब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होता है। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है गरीब हो। मालदारों के ये मसाइल हैं, वो टेंशन में ज्यादा हैं, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूं और हर तबके के साथ रहा हूं, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहां का जाता हूं, मैं आपको क्या पता। हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्स है, जज करने की बचपन से हिस्स है। मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूं सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है।
اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہے. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے. ایک طالب نے کہا بہت نیک تھی. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے, نہ ہونے سے بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ, اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, وہ کہہ رہا الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہا مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے, میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات.
صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا, ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کہ پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا, نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کے 1 لاکھ روپے لیتا ہے. پیسہ ہی دنیا میں. میں سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن بہت سے خالی خلی انگریز کے پاس بھی خالی خلی دعوے ہیں. کتنے انگریز ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی ترغیبات دیتے تھے, خود ڈپریشن میں ہی مرے ہیں جا کے. وہ مجھے تو خود نفسیاتی ڈاکٹر, 2 ڈاکٹروں کے کیس تو میرے پاس آ چکے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹروں کے, جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتے تھے اور ڈپریشن میں ان کی موت ہوئی ہے. ایک کی تو موت نہیں ہوئی, بچے میں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لوگوں کو نا ترغیب کے ایکچولی کاؤنسلنگ یوں وہ, اور خود تھوڑی سی ٹینشن آئی تو ایسی ڈپریشن میں خود بھی بیچارے کا وہ دماغی وہ ہو گیا. تو بھائی آپ یہ خالی خلی چیزیں ہیں. جب تک اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا, توکل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے کون ہے, اللہ ہے, جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچی وہ بھی اللہ نے پہنچائی, صبر کریں گے اجر دے گا, اصل منزل آخرت ہے. یہ تصور جب تک نہیں آئے گا, ڈپریشن کا علاج گیا خود ہی بھیج دیا کرو, ہو ہی نہیں سکتا علاج. خودکشیاں بھی ہوں گی. ابھی وہ پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی پتہ نہیں کہاں کی, کہ خاتون نے غربت سے تنگ آ کے اپنے بچے کو مار دیا, خود بھی مر گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کرے خود بھی مر گئی ہو. جب بچے کو مارا ہے, قتل کیا, تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت کو برا بلا کہنے کا یہ موقع نہیں ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا, اس موقع پہ حکومت کو برا بلا مت کہو, اس موقع پہ نہیں کہو. یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برا بلا کہنے کا ہے. تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن. آج دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہو نا, آپ بھیک مانگو, لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ 10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا, اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس, زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں؟ ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں, میں جب نیا امامت کی اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے, میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے روک نہیں رہا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, عہدہ چاہیے, شہرت چاہیے. انسانیت بے شک تباہ ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے, کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. عزت بھی مل جاتی ہے آج کل, تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی, نیک رہا, جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا, پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا. اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, اور ٹماٹر بیچ رہا ہے. عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ ہیں ٹماٹر والا ہے. لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لی, ادھر سے رویا, اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا, ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ, میں بھوک سے مر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, اور جمع کر کر کے بھکاری بن کر کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا, کروڑ پتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ, کس طرح بھی بناؤ, عزت اس کی. جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے, السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں نا, بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے, یہ اس لیے برا بلا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا, آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی, آپ میرے گھر تشریف لے آئے. پاگل ہو رہا ہوں, حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو, لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا, یہ میرے گھر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا, بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری, پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں, کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کیا کلپ ہٹا یہاں سے, یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا. تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو. اگلا بولے گا تم نے نام لے کے بدنام کر دیا, تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے, کیا بات کرو گے ہمارے سامنے. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی. دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو، یہ سارا باغ میں نے کیا کیا؟ صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ، ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی، ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے، خزانہ ملا ہے سونے سے، پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا، اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا، کیا اس کا شرعی حکم کیا؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا، اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا، تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے، دارالاسلام سے ملا ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں تو لیکن نکلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نے مجھے تو بتا دیا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں، ورنہ مٹکا تو بچے گا، تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا، وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی، مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے؟ لالچ آ گیا. حالانکہ میرے دل میں لالچ نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتا ہوتی، ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں، جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں انسٹال، کہ کافر کا راستہ الگ ہے، ہمارا لبرل طبقہ، ہماری حکومت، ہمارے اسکول، ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے، آپ امیر تھے، آپ خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو؟ کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا، آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو؟ امریکہ کا صدر کہے گا؟ روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے؟ ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو پتا تھا ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے، خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے وہ؟ لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے بھائی قوم سمود تھی، اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر، انہی کنویں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوندھ رہے ہو، تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں، علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے لوگ بھی، لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے، اس نے بولا یار ہم بھی، ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے، ابا نہیں آ رہا اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں.
تو یا تو وہ بیوقوف ہیں یا ہم بیوقوف ہیں. تھوڑے دنوں میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا؟ یہ باغ جزاد بھائیوں کو دیا. بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے. ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی